السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عرفان رمضان۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو اس لیے خاص طور پر گھروں کے اندر بھی اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بے وضو ہے، جنابت تو اس سے بڑھ کر ہے، بے وضو بھی ہے، اگر وہ بالٹی یا ٹب میں پانی پڑا ہوا ہے، اگر اپنا بے دھلا ہاتھ اس میں ڈال دے گا تو یاد رکھیں کہ یہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ یعنی شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مستعمل۔ مستعمل کا مطلب ترجمہ ہے استعمال شدہ۔ اور شرعی اعتبار سے جب آدمی بے وضو ہوتا ہے اور وہ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو بے وضو پن بھی ایک نجاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بے وضو شخص نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حکم یہ ہے پہلے وضو کرو پھر نماز میں آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ہمیں کوئی نجاست نظر نہیں آتی، لیکن جب انسان بے وضو ہو جاتا ہے تو اس کے اعضائے وضو پر، یعنی چہرہ ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، سر ہے اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت، ان اجزاء کے اوپر ایک نجاست آ جاتی ہے جو نجاست آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس لیے شریعت نے پھر حکم دیا کہ پہلے 3 اعضاء دھو، ایک اس کا مسح کرو جیسے سر کا، اور پھر وہ نجاست گویا کہ تم سے دور ہو گئی، اب تم آ کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب اگر کوئی شخص بے وضو ہاتھ پانی میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ پانی، یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، بلکہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا بنایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پاکی کا وصف پانی کے اندر رکھ دیا۔ آپ اور میں نیت کریں نہ کریں وہ اپنا کام کرے گا۔ جیسے آگ میں جلانے کا وصف رکھا ہے، آپ اور میں جلنے کی نیت سے ہاتھ ڈالیں یا نہ ڈالیں آگ ہمیں جلائے گی۔ ایسے ہی ہے جب ہم پانی بہاتے ہیں، چاہے قصد و ارادہ کریں نہ کریں، جیسے آپ نے ہاتھ پہ پانی بہایا اتنے حصے کا وضو ہو جائے گا، یعنی گندگی دھل جائے گی۔ تو اب اگر ہم بالٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ گندگی دھل کر نجاست اس پانی میں مل گئی، یہ پانی ہو گیا مستعمل۔ اور اس کا حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ نہ اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں عموماً اس میں احتیاط نہیں ہوتے۔ پانی کی ٹینکی اگر پڑی ہے، چھوٹی ٹینکی ہوتی ہے، اس میں ڈبہ لیں گے، ہاتھ ڈال دیں گے اور پانی نکالنے کے لیے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں گے، ٹب میں، اور اس طرح اس کو خراب کر دیتے ہیں پانی کو۔ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کو سرکار نے اسی لیے منع فرمایا تھا کہ وہ وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا، تو یہ مستعمل کر دیتے ہیں، یہ بھی قابل نہیں رہتا۔ اب یہ یاد رکھیں کبھی ایسا مستعمل ہو جائے، جیسے ٹب پڑا تھا آپ نے ہاتھ ڈال دیا، آپ نے کہا ہوئی تو مستعمل ہو گیا، اور اس سے بالفرض کسی نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، جنابت کا غسل خاص طور پہ، تو پھر یوں کریں کہ اس کے ایک جانب سے صاف پانی ڈالیں، جیسے نلکا کھول دیں، جب دوسری طرف سے تھوڑا سا گرنے لگے گا چھوڑ دیں۔ اب یہ پھر دوبارہ غیر مستعمل ہو گیا، یعنی اس سے آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی جیسے باتھ روم میں چلے جاتے ہیں، شاور وغیرہ نہیں ہوتا گھر میں، بالٹی کے ذریعے نہا رہے ہوتے ہیں، تو وہ گرم پانی چیک کرنے کے لیے انگلی ڈالی، اب چاہے اتنی سی انگلی ڈالیں آپ، اس کی نجاست اتر کے پانی میں ملے گی، پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو اب اس سے اگر آپ غسل کریں گے، خصوصاً غسل جنابت، تو وہ ہوگا ہی نہیں، تو اس لیے پھر اس کو بھی اس طرح ہی کریں کہ ایک طرف سے پانی ڈالیں، جیسی دوسری طرف سے تھوڑا سا بھی گرنے لگے رک جائے، یہ دوبارہ استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ صاحب، احتلام ہونے کی صورت میں بغیر غسل کیے پاک کپڑے پہن لیے، کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے، اور بعد میں غسل کر کے دوبارہ انہی کپڑوں کو پہن لیا جائے تو کیا ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر آپ نے جو کپڑے پہنے تھے غسل کیے بغیر ناپاکی کی حالت میں، اگر ان کپڑوں پر کسی طرح کی کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان کپڑوں میں ہی غسل کرنے کے بعد میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے کپڑوں پر کسی طرح کوئی ناپاکی لگی تھی تو آپ غسل کرنے کے بعد ان کپڑوں کو پہن کر نماز ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس ناپاکی کو دور نہ کر لیں۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، تو آپ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت، میں جاننا چاہتا ہوں کہ زیر ناف اور بغل کے بال کاٹنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ضروری ہے، کیا حکم ہے؟ جو دوست کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ زیر ناف یا بغل کے بال کاٹنے کے بعد غسل کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی غسل نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، بالکل پڑھ سکتا ہے۔
मुफ्ती साहब क्या खड़े होकर वज़ू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स खड़े होकर वज़ू करता है तो उसका वज़ू बहरहाल हो जाएगा। अलबत्ता अदब का तकाज़ा यही है कि बैठ कर के वज़ू किया जाए, इससे वो इंसान ख़ानदानी सा नज़र आता है। जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया कहते हैं कि वो ख़ानदानी सा नज़र आता है, ये काम करता है। तो अगर कोई शख्स बैठ कर के वज़ू करेगा तो वो एक ख़ानदानी इंसान नज़र आएगा। बाकी खड़े होकर के कोई अगर शख्स वज़ू कर लेता है तो बहरहाल उसका वज़ू अदा हो जाएगा, उसके वज़ू पर किसी तरह कोई असर नहीं पड़ेगा। मुफ्ती साहब, मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ था, मैंने इस्तिंजा किया और उसके बाद हाथ धोकर अपना हाथ उस बाल्टी में डाल दिया जिसमें गुस्ल के लिए पानी भर रखा था, तो क्या बाल्टी का पानी नापाक हो गया? अगर आपके हाथ पर नापाकी लगी हुई थी और फिर उसके बाद आपने बाल्टी के अंदर अपना हाथ डाला है तो फिर तो आपका पानी नापाक हो गया। लेकिन अगर आपके हाथ पर किसी तरह की कोई नापाकी नहीं थी और आपने हाथ धो रखे थे या साफ़ सुथरे थे और फिर आप बाल्टी के अंदर अभी गुस्ल भी नहीं किया था और पानी में हाथ डाल देते हैं तो उससे पानी नापाक नहीं होता है, आप उस पानी से गुस्ल कर सकते हैं। नंबर 5, मेरा सवाल ये है कि अगर औरत का वज़ू है और किसी नामहरम यानी देवर वग़ैरह का गलती से हाथ लग जाए तो वज़ू टूट जाता है या नहीं? जी नहीं, वज़ू नहीं टूटता है। अलबत्ता औरत को एहतियात बरतनी चाहिए और वो पर्दे में रहे, देवर से पर्दा करना ज़रूरी है और इसी तरीके से उससे बेतकल्लुफ़ी का इज़हार बिल्कुल ना करे। लेकिन अगर देवर का हाथ वगैरह लग जाता है तो इससे वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ता है, वज़ू नहीं टूटता है, उस वज़ू से वो अपनी इबादत अदा कर सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सामिन, ये सवाल है कि एक शख्स ने बताया कि हालत जनाबत में अगर बाल्टी या टप वग़ैरह में जुम्बी यानी नापाक शख्स का हाथ लग जाए तो वो सारा पानी नापाक हो जाता है। इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, अगर कोई शख्स हालत जनाबत में है और उसके हाथ पर कोई ज़ाहिरी निजासत नहीं लगी हुई और ये शख्स बाल्टी में या टप में ढोंगा निकालने के लिए या मग्गा निकालने के लिए हाथ डालता है या इसी तरीके से चुल्लू भरता है, तो इस तरह करने से बाल्टी या टप का पानी नापाक नहीं होगा। वो इसलिए कि इसके हाथ पर कोई ज़ाहिरी निजासत नहीं लगी हुई, तो इस तरह करने से पानी नापाक नहीं होगा। तो भाई, ये थी हमारी वीडियो। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।